سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے پروگرام پورا سچ میں کہ ہمارے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایوان کے حالات بھی ذرا، کیونکہ ہم اکثر اوقات عوام کے مسئلے ایوان تک پہنچاتے ہیں، لیکن ایوان کے بھی مسائل ہیں اور اپنے عجیب سے ہی مسائل ہیں۔ ایوانوں میں بیٹھنے والے بھی ظاہر ہے کہ انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ جن کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ غلطیاں آخر کب تک ہوتی رہیں گی؟ ایوانوں میں ہونے والی لڑائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ہم کتنے مہذب ہیں۔ ایوانوں میں ہونے والی لڑائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ہمارے پاس اخلاقیات کتنی ہیں۔ ایوانوں میں ہونے والی لڑائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ہمیں عوام کی فکر کتنی ہے۔ عوام میں ہونے والی لڑائیاں، ایوان میں ہونے والی لڑائیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام خوار ہو رہی ہے اور ایوان میں چیخو پکار ہو رہی ہے، اور یہی حالات جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے ہر ایوان میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی دیکھ لیں، قومی اسمبلی دیکھ لیں، ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے سے خائف ہے، ہر بندہ دوسرے کا دشمن بن کے ایوان میں بیٹھتا ہے۔ عوام کا نمائندہ بن کر جو ہے وہ ایوان میں بیٹھنا پسند کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے یہ ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں اس اے سی والے بڑے سے جو ہے وہ ہال میں جا کر کہ وہاں پر انہیں عوام کی نمائندگی کے لیے بٹھایا گیا ہے، نہ کہ انہیں وہاں پر جو ہے وہ لڑنے کے لیے یا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یا لان تان کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ ایوان کا اجلاس شروع ہوتا ہے بغیر کسی جو ہے وہ اچھی کوئی بات ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، اور ایوان کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی اخلاقیات ہے جس کا درس ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں؟ اگر ہمارے بڑے ہی اس طرح کریں گے تو پھر گھروں میں ہونے والی لڑائیوں پر تو آپ سوال اٹھا ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کے معاشرے میں ہونے والی لڑائی جس میں ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، جس میں جو ہے وہ اپنی ماں کی تذلیل ہو رہی ہے، جس میں باپ کی تذلیل ہو رہی ہے، جس میں بہن بھائیوں کے خون سفید ہو چکی ہیں، پھر اس معاشرے میں تو یہی چیزیں جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائیں گی اور یہی سب چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی کہ جب خبروں میں چلنے والی ایوان کی فوٹیج جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ رائی، آئے دن کوئی نہ کوئی بدتمیزی، آئے دن کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی پہ گند اچھالنا۔ اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ایوان میں کچھ بھی نہیں رہ گیا؟ کیا ہمارے پاس اخلاقیات صرف اتنی ہی رہ گئی ہیں کہ ہم ایوان میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں، بدتمیزی کریں؟ اور یہاں تک ہوا کہ ایوان میں جو ہے وہ جناب ایک باقاعدہ طور پہ ایک ڈراپ سین ہوا کہ ایک گھڑی چوری ہو گئی، اور وہ گھڑی چوری کا الزام جو ہے وہ ایک ایم پی اے نے دوسرے جو ہے وہ ایم پی اے پہ لگا دیا، اور اراکین اپوزیشن جو ہے شدید نعرے بازی اور یہ سب۔ صوبائی اسمبلی میں ایسا ہوا، بلال یامین نے تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی اعجاز شفیع پر اپنی گھڑی چوری ہونے کا جو الزام لگا دیا۔ اب ڈراپ سین جب ہوا اس سارے معاملے کا، اس الزام کا، تو پتہ چلا کہ جس کے مطابق الزام جو لگایا گیا جن پہ، وہ تو الزام ہی جھوٹا تھا۔ کتنا ٹائم ویسٹ کیا، کتنی جو ہے وہ وہاں پر ایفرٹس ویسٹ کی گئیں، جتنے وہاں پر ایوان میں لوگ آ کر بیٹھتے تھے ان کا کتنا ٹائم ویسٹ کیا گیا۔ ہمیں احساس ہے کہ ہماری ذرا سی غلطی جو ہے وہ ہمیں ایوان میں ذلیل و خوار کروا رہی ہے، اور ہمارے یہ مس بیہیو کرنے جس میں ہمیں اخلاقیات کا درس ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے بیہیویئرز ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں کہاں لے جائے گا؟ آخر یہ ایم پی اے، ایم این ایز، یہ سب آپس میں لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو لایا کہاں سے جاتا ہے؟ یہ اٹھ کے کون سی گلی کوچے سے آتے ہیں؟ کیا صرف پیسے دے کر جو ہے وہ ایم پی اے لگ جانا بڑی کمال بات ہے یہاں پر، یا پھر کوئی کیٹیگری بھی دیکھی جاتی ہے، کوئی لیول، کوئی سٹینڈرڈ بھی دیکھا جاتا ہے بندے کا کہ یہ ایم پی اے لگنے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا معیار اتنا گرا چکی ہیں کہ ہم اپنے ایم پی ایم این ایز ایسے لگاتے ہیں جو ایوان میں آ کے گھڑی چوری کا الزام لگا دیتے ہیں؟ کہیں ایک طرف آپ گھڑی چوری ہونے پر جو ہے وہ کسی کو سزا دلوا دیتے ہیں، تو دوسری طرف آپ گھڑی چوری ہونے کا الزام جو ہے وہ لگا کے پھر الزام بھی جھوٹا لگتا ہے۔ آپ نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا؟ مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں آپ نے الزام کس پہ لگایا، مجھے کوئی کنسرن نہیں کہ آپ کی سیاسی پارٹی کون سی ہے اور دوسری سیاسی پارٹی کون سی ہے، مجھے یہ بھی کنسرن نہیں کہ آپ لوگوں کی آپس میں دشمنی کیا ہے۔ یہ سب پارٹیاں پاکستان کی پارٹیاں ہیں، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جس وقت آپ اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہیں وہاں آپ خود غلط ہوتے ہیں۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایوان میں عوام کا مسئلہ اٹھانا تھا، عوام کے لیے جو ہے وہ بل پاس کروانا تھا، عوام کے لیے کچھ اچھا کرنا تھا، آپ کر کے کیا آئے؟ لڑائی؟ آپ کر کے کیا آئے؟ شدید نعرے بازی؟ آپ کر کے کیا آئے؟ ٹیبل توڑ کر آئے؟ آپ وہاں کاغذ پھاڑ کر آئے؟ کیا تماشے بازی جو ہے وہ ہم نے ایوانوں میں لگا رکھی ہے؟ اور کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کیا ہمارے بڑے کبھی اس پر غور نہیں کریں گے؟ کیا وزیر اعظم کو اس پر نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اسی تماشے کا گڑھ بنی رہے گی؟ اور کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں احمد ریاض بلوچ کی، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آج کا ٹاپک انتہائی سینسٹیو اور اہم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے اس ٹاپک کو جو ہے وہ تنقید برائے تنقید میں نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح میں لیا جائے گا، کیونکہ کسی پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ہم صرف اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔
میں ایک ماہر نفسیات ہوں تو میرے لیے بیہیویئرز بڑے امپورٹنٹ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ہر جگہ ایک اچھے بیہیویئر کے ساتھ ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے انسان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, نہ کہ ہم جانوروں کی طرح لڑائی کریں اور عوام کے مسائل جو ہے وہ بھول جائیں. عوام کے مسائل جو کہ تو ہیں. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. عوامی مسائل کا حل نکالنے اور عوامی فلاح و بہبود کا کام کرنے والا ایوان نورا کشتی اور نعرے بازی کا مرکز بن گیا. پنجاب اسمبلی کے ایوان میں معمول کی کارروائی سے ہٹ کر حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان بحث معمول بن گئی. اس سے ہٹ کر ایوان میں داخل ہوتے وقت اپوزیشن اراکین کی شدید نعرے بازی بھی معمول بن گئی. حال ہی میں بجٹ اجلاس کے دوران لیگی رکن صوبائی اسمبلی بلال یامین نے تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی اعجاز شفیع پر اپنی گھڑی چوری کرنے کا الزام لگا دیا, جس کا ڈراپ سین بھی سامنے آ گیا, جس کے مطابق الزام جھوٹا نکلا اور اس پر بلال یامین نے معذرت بھی کر لی. لیکن سوال یہ ہے کہ جس ایوان کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا, کیا وہ اب لڑائی جھگڑوں کا مرکز ہی بنا رہے گا یا اس میں کوئی بہتری بھی آئے گی؟ جی ناظرین, رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور اب یہ ایوان کا منظر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے, نہ ہم جھوٹ کہتے ہیں, نہ ہمیں جو ہے وہ جھوٹ کہنے کی عادت ہے. پروگرام کا نام بھی پورا سچ ہے اور دکھاتے بھی ثبوت اور دلائل کے ساتھ پورا سچ ہی ہیں. اور ہم صرف بولتے ہی پورا سچ نہیں ہیں, دکھاتے بھی پورا سچ ہیں. اب یہ فوٹیجز جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایوان میں ہونے والی یہ جنگ اور بدتمیزی, جس میں گھڑی چوری کا الزام ایک ایم پی اے جو ہے وہ دوسرے ایم پی اے پہ لگا رہا ہے اور پارٹی بھی مخالف ہے, پوزیشن پارٹی ہے, تو یہ کیا تماشا ہے؟ عوام کے مسائل کدھر ہیں؟ عوام کے لیے کوئی حل کدھر ہے؟ عوام کی مہنگائی کی کمی کی بات نہیں کرتے آپ, عوام کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں کرتے آپ, عوام کے لیے اپنے علاقوں میں جو آپ کی پریشانیاں ہیں, جو چیزیں معاملات خراب ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے آپ. وہ وزیر اعلیٰ کی ڈیوٹی ہے کہ وزیر اعلیٰ خود ہی کوئی چیز دیکھ لیں تو اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کر دیتی ہیں. ادروائز کسی ایم پی اے, آپ نے تو آپ کی وزیر اعلیٰ نے تو سارے ایم پی ایم این ایس کے کام ہی ختم کر دیے. آپ لوگ تو کام ہی کوئی نہیں کرتے, آپ تو صرف بیٹھ کر جو ہے وہ ایوانوں میں لڑائیاں کرتے ہیں, یا ایک دوسرے پر جو ہے وہ گھڑی چوری ہونے کے الزام, تو کبھی کسی چیز کے, کل کو ٹیشو چوری ہونے پہ بھی الزام لگنے شروع ہو جائیں گے. تو مطلب یہ کیا اخلاقیات ہے؟ احمد ریاض بلوچ صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیا کہ عوام کدھر ہے, ہم کدھر ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار ہیونگ می ان یور شو. اور ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ ایوان جو ہے وہ ایک دن کی کارروائی میں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے, اور یہ ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اس ایوان میں آئے ہیں, اور نہ کہ انہوں نے اپنا شور شرابہ کرنا ہے, انہوں نے آپس میں لڑائیاں لڑنی ہیں, اور نہ ہی ان کا اور کوئی مقصد ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ عوام اپنی بہتری کے لیے, اپنے معاملات کی بہتری کے لیے, اپنے حقوق میں بہتری کے لیے اور دیگر وسائل میں بہتری کے لیے انہیں منتخب کرتے ہیں. اور لاکھوں کی ایک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ایک ایم پی اے لے کر اور ایوان میں آتا ہے. اگر مطلب صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے اور اگر نیشنل اسمبلی کی بات کی جائے تو اس میں لاکھوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ یقینی طور پر ناقابل تصور بھی ہے اور قابل مسمت بھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایوان جب اس طرح سے چل رہے ہوں گے, مچھلی منڈی کا ایک منظر پیش کر رہے ہوں گے, نورا کشتی ہو رہی ہوگی, تو یقینی طور پر عوام کو تو یہی لگے گا کہ شاید یہ لوگ مطلب ہمارے معاملات میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے, اور اگر دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر یقینی طور پر انہیں کوئی نہ کوئی اور ان کا چناؤ ان کا بہتر ہونا چاہیے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر ہم نے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے. اس پر اسپیکر نے کل جب یہ مطلب یہ تو ایسے روٹین کا معاملہ ہے کہ جب بھی تحریک انصاف والے اپوزیشن والے جو کہ اس وقت صوبائی اسمبلی پنجاب کی اسمبلی میں اپوزیشن میں ہیں, تو وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں, وہ شرم کرو, حیا کرو, ہان کو رہا کرو, اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. اور اس کے بعد جب کل پوائنٹ آف آرڈر پہ کل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اسمبلی کا بجٹ سیشن کے بعد اس پر بجٹ پہ بحث ہوتی ہے, اور بجٹ کے بحث میں ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے. کل رات گئے تک مطلب اسمبلی کا اجلاس جاری رہا, اور اس میں جو اگر اب میں اس میں کسی ایک شخص کو قصوروار کہوں تو وہ مناسب نہیں ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کے بجائے جب آپ پرسنل اسے لے جاتے ہیں تو میرا خیال میں آپ نہ صرف ایوان کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ عوام کا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی کوئی الیکٹرسٹی فری تو نہیں ملتی نا, وہاں پہ بھی کوئی دیگر سہولیات مفت میں تو نہیں ملتی, لیکن اس پر
اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن لیڈر کو پھر جو ملک احمد خان بچر ہیں انہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے سے منع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے آپ میری بات سنیں، جو آپ نے قبل ازیں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی تھی اور یہ جو رویے ہیں اس پر انہوں نے شدید برہمی کا اظہار بھی کیا۔ اب یہ صورتحال ہے، اور پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ ایم پی اے ایک جو حکومتی ایم پی ہیں انہوں نے الزام لگا دیا تحریک انصاف کے گھڑی کیسے چوری ہوگی ایوان میں، مطلب کیسے کیا احساس ہوا کہ گھڑی چوری ہو گئی جی میری، یہ کیا تھا؟ وہ میں پوری منطق آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بلال یامین ہے، اور جب بجٹ پیش ہو رہا تھا اور مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ ان کے قریب بیٹھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے جو اراکین ہیں وہ حکومتی ڈائس کے قریب آ کے احتجاج کر رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، جو وہاں پہ نارملی وہ ہوتا ہے نا، مطلب وہ جو بجٹ کے پیپرز ہوتے ہیں وہ پھاڑ کے وہ ہوا میں اچھال رہے تھے تو اس دورانیے میں ہوا کچھ یوں کہ اس دورانیے میں انہوں نے کیا کیا کہ مطلب بلال یامین جو کہ حکومتی ایم پی ہیں، لیگی ایم پی ہیں، انہوں نے الزام عائد کر دیا کہ میری گھڑی چوری ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ جب گھڑی چوری ہوگی تو یقینی طور پر دیگر جو حکومتی ایم پی ایس سے انہوں نے بھی بڑا، یعنی کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے بانی پیٹی نہیں گھڑی کیسے چوری ہوگی، مطلب گھڑی ہاتھ میں لگائی تھی، ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آگے ہاتھ سے اتار لی۔ اسی طرح دیکھیں جب یہ ماحول بنتا ہے نا تو لڑائی ہوئی، پہلے لڑائی ہوئی، لڑائی تو ہوئی نا جی، لڑائی تو لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ لڑائی اس لیے ہوئی کہ دونوں جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیڈران کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ کوئی ادھر سے تحریک انصاف، غلط بات ہے نا، غلط بات ہے۔ آپ کسی کے لیڈر کو گندا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں۔ مطلب یہ کہ کسی دوسرے مذہب کو بھی برا کہنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سخت منع فرمایا ہے۔ تو آپ ایک دوسرے پر، اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر، اپنے مسلمان ایک دوسرے کے جو ہے وہ آپ پاکستانی خاص طور پہ کہ آپ اس پہ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈر کو گندا کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اخلاقیات کہاں ہے؟ یہ جو اخلاقیات کے عوام کے مسائل حل کرنے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لڑنے جاتے ہیں، ان کو ایوان کے باہر چھوڑیں تاکہ یہ لڑ لیں اچھی طرح سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اخلاقیات کے بھاشن دینے والے لوگ ہیں نا، یہ وہی لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، بعد میں جب یہ مطلب کسی ایسی جگہ پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر یہ اخلاقیات انہیں یاد آ جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ احمد بھائی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا شور شرابہ کر کے جتنی اچھی اونچی آواز کر کے اپنی بات سنائی جا سکتی ہے نا، لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم جتنا بدتمیزی کریں گے لوگ اتنا ہی ہمارے سے ڈریں گے، اور لوگ اتنا ہی جو ہے یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بدتمیز لوگوں کی لوگ ڈرتے بھی ہیں بدتمیز لوگوں سے یہاں پہ، اور ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے، اور جو شریف آدمی چپ کر کے سائڈ پہ کھڑا ہوگا نا، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے اور نہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی جو ہے وہ شو کی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی چیخنا شروع کرتا ہے ویسے ہی سارے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب اس بندے کو پتہ چل گیا سچ کا، حق کا، یا تو اس کو سائڈ پہ کھڈے لائن لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کے جو ہے وہ فٹافٹ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب یہ نا مطلب تل حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی کہ یہاں پہ جو بدماش ہوتا ہے اس کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے، مطلب لوگ گھٹنے جہاں دیکھیں گے طاقتور بندہ ہے، باس باس سر آپ ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ڈن، یہ وہ، اور مسئلہ یہی ہے نا۔ دیکھیں طاقت کا قانون نہیں ہوتا، قانون پہ عملداری اور قانون نافذ کرنا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، اور جب یہ معاملات ایوانوں میں چلے جائیں تو ایوان میں ایک کمپیٹنٹ پڑھا لکھا طبقہ لوگوں کی نمائندگی لے کر ایوان میں آتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک بجٹ اجلاس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو یقینی طور پر وہ پیسے ان کے اپنی جیبوں میں سے نہیں جا رہے ہوتے، وہ آپ میں اور لوگ اپنی یعنی کہ ٹیکس کی مطلب مد میں کوئی دیگر مطلب بلوں کی مد میں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ صورتحال اندر ہوتی ہے تو یقینی طور پر پھر ان کے جو مسائل ہیں وہ تو کہیں پر ان کی سنوائی تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں یہ آپ کو پہلے گوش گزار کر رہا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا بجٹ تقریر جاری تھی، اپوزیشن اراکین آگے گئے، اپوزیشن اراکین وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں پہ بیٹھی تھی وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا چاہتے تھے، جس پر جو لیگی ایم پی ایز ہیں وہ بھی سامنے آئے اور ان کے درمیان آپس میں مباحثہ ہوتا رہا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ اس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معاملے کو بھانپا اور انہوں نے پولیس کو بھی تھوڑا سا الرٹ کیا کہ اگر یہاں پہ کوئی کشیدگی ہو گئی
تو اسے کنٹرول کریں. تو وہاں پہ پولیس بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پولیس بھی تھوڑی سی ہائی الرٹ ہوئی, انہوں نے معاملات کو جا کے ریزالو کروانے کی کوشش کی, لیکن اسی اثناء میں معاملہ جو ہے وہ تلخ کلامی سے ہاتھا پائی تک جا پہنچا, اور اسی اثناء میں بلال یامین جو کہ حکومتی ایم پی ہیں, انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ میری گھڑی چوری ہو گئی. اس پر دیگر جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ الزامات لگائے, اور آپ کو یہ اب میرا خیال میں اس بات کو بتانے کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گھڑی چور کہا جاتا ہے توشہ کے حوالے سے, تو وہ جو ایک گھڑی چور کا نعرہ تھا نا وہ مقبولیت پا گیا جب یہ معاملات شروع ہوئے. کہ وہ تحریک انصاف کے ہی ایم پی اے پر جو الزام کر دیا کہ گھڑی چوری کی ہے. اب دیکھیں نا یہ کتنا ٹائم ویسٹ کیا گیا. ٹائم کے علاوہ وہ گھڑی چوری کا ایک معاملہ الگ ہے, اس کو ہر وقت گھڑی چوری سے جوڑے جانا اور الزام یہ ٹھیک کیا انہوں نے. نہیں ٹھیک, ان کی کوئی سزا نہیں ہے, کیا سزا دی گئی ان کو بتائیں. انہوں نے جو ہے وہ ایوان کا ٹائم ویسٹ کیا, کیا سزا دی گئی. آج کل تو جو ایک دیکھیں سزا جزا کا تو خیر معاملہ تب آتا ہے نا جب وہ میاں شفیع صاحب جو کہ تحریک انصاف کے ایم پی ہیں وہ مطالبہ کرتے کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا, خیر انہوں نے اس پہ مطلب سرنڈر کر دیا اور انہوں نے معافی مانگ لی, تو اس پر معاملہ تو رفع دفع ہو گیا. لیکن معاملہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب آج کے دور میں یہ دور نہیں ہے کہ جب آپ چیزوں کو انٹیروگیٹ جو ہے پرانے انداز میں کریں گے. آپ کے پاس ہر جگہ پہ ہر اینگل سے سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل موجود ہیں. اور آپ مجھے یہ بھی موقع دیں کہ وہ اس ہولی کاؤ کے تحفظ کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ آصف علی زرداری. یہ کس طرح سے صحیح ہے؟ یہ جمہوریت تھوڑی ہوتی ہے, یہ تو پھر بادشاہت ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز مطلب دیکھیں, آپ لیڈرز کے پیچھے لگ کے لڑ رہے ہیں جو آلریڈی انسان ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں واضح کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, اور غلطی کا پتلا ہے انسان. تو ایک لیڈر پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ غلطی نہ کرے, یہ کیسے؟ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی. غلطی ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس بات کو معمول بنا لینا. اب جیسے خان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ فلاں چور ہیں, یہ فلاں چور ہیں, وہ چور اور یہ جناب میں یہ کر دوں گا. اب انہوں نے مطلب وہ مجھے بتائیں, ایک بندہ بدتمیز ہے, دوسرا بھی بدتمیزی پہ اتر آئے تو بات تو ختم ہو گئی. بات کیا ختم ہونی ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ تو پھر بات وہ بدتمیزی کا جواب جب بدتمیزی سے دیا جائے گا تو وہاں پہ انسانیت تو کوئی نہ رہی. لیکن آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب مسلسل بدتمیزی ہو رہی ہو تو اگلا بندہ کیسے برداشت کرے؟ اگلا بندہ اب چوری کا الزام ہی لگا دو کسی پر, اس نے چوری کی نہیں ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ اور میں بطور صحافی, بطور ایک جرنلسٹ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کس طرح سے کرنا ہے. بالکل یہ سمجھتے ہیں نا ہم. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتا آپ نے کیا بولنا ہے, مجھے پتا ہے میں نے کیا بولنا ہے. یہ سیاستدان ہے کہ نہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان ہے تو ان لوگوں کو کیا یہ خیال نہیں کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک سے نکلے گا؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ انہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ایوان کے اندر اپنے پوائنٹ ریز کرنے سے ہی حل ہوں گے؟ اگر یہ سب کچھ جانتے ہیں اور عوام کا مینڈیٹ لے کر سامنے آئے ہیں تو انہیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے. سارے ایم پی ایم این اے سب سے بڑے ہمارے پاکستان کی سیلیبریٹیز ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو سیلیبریٹیز آلریڈی ہم لوگ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں جن کے بہت ملینز میں, کہیں کئی ملینز میں جو ہے وہ فالوئنگ ہے پوری دنیا میں, ہم کچھ نہیں ہیں, ہم صفر ہیں. اور ہمارے جو ایم پی اے ایم این ایز ہیں وہ سب سے بڑے سیلیبریٹیز ہیں کہ میڈیا کو بھی بات نہیں کرتے, میڈیا سے بھی بدتمیزی کافی دفعہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں ہمارے رپورٹروں کے ساتھ, ہمارے اینکر پرسن کے. پھر جو ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے جو ٹائم لینا پڑتا ہے, ان کے آفسوں میں جتنی دیر جو ہے وہ بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے, وہ الگ سچویشن ہے, اس میں ایک الگ کہانی ہے. تو مطلب یہ عوامی نمائندے ہیں یا اس جو ہے وہ پورے پاکستان کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس پاکستان کا؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں آپ نے وہ قائم علی شاہ والا بھی دور دیکھا ہے کہ جب ایک وزیر اعلیٰ بولتا نہیں تھا اور اسے لا علمی ہوتی تھی. کل ہم نے یہ دیکھا کہ جو موجودہ چیئرمین ہے تحریک انصاف کے بیرسٹر گور, انہوں نے لا علمی کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ بجٹ تو ابھی پاس ہونے میں 7 دن چاہیے. تو پتہ لگ رہا تھا کہ دوسری جانب بجٹ اپروو بھی ہو گیا تھا کے پی کے اسمبلی کا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اس طرف جاتے ہیں اور ایوانوں میں جب جاتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ ان چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے.
اور ہم نے کنسنسس بلڈ کر کے دیکھیں کوئی کسی بھی جماعت پر اچھا برا وقت آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نون لیگ پہلے جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں رہی اور وہ بہت سی انہوں نے پریشانیاں رکاوٹیں برداشت کی ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ وائس ورثہ ہے. اب تحریک انصاف کے ساتھ یہی معمول بن چکا ہے. لیکن اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کر کے اور ایوانوں میں اس طرح کی ہنگامہ رائی کر کے اور ایوانوں میں اس طرح سے مطلب جو ہے وہ اپنے معاملات خراب کر کے وہ بہت بڑا کوئی کارنامہ کر دے گی، تو ایسے نہیں ہے. ملک احمد بچر صاحب سیاستدان ہیں، آفتاب خان صاحب سیاستدان ہیں، اور یہ لوگ ایک نہیں دو نہیں کئی بار یہ ایم پی ایز منتخب ہو چکے ہیں. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایوان کی کاروائی چلنی کیسے ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایوان میں ہم نے کس ٹائم پہ کون سی بات کرنی ہے. نہیں کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو ایوان میں آنے کی؟ دیکھیں ٹریننگ تو ان لوگوں کو دی جانی چاہیے نا جو لوگ نئے آئے ہیں، فرسٹ ٹائم الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا ملک احمد بچر صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا سٹائل اور ہے، بیڈ روم میں بیٹھنے کا سٹائل اور ہے، ٹی وی لانچ میں بیٹھنے کا سٹائل اور ہے، اور واش روم کا سٹائل اور ہے. جی اب ایوان کا سٹائل کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے. اب میں وہی تو آپ سے ایک گزارش، آفس میں بیٹھنے کا سٹائل الگ ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ڈیکلرم الگ ہے، ایک وزیر اعظم کے جو ہے وہ جگہ پر بیٹھنے کا معاملات الگ ہیں، ایک ایوان میں جب آپ جا رہے ہیں تو وہاں کا ڈیکلرم الگ ہے، وہاں کے معاملات الگ ہیں. یہ کوئی مطلب یہ سکھانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کے ابو کا ویڑا نہیں ہے جہاں پر آپ نے آ کر جو وہ شور شرابہ مچا دینا ہے. ابو نے خرید کر نہیں دیا، یہ پاکستان کی جو ہے وہ جگہ ہے اور آپ پاکستان کے نمائندے ہیں اور آپ پاکستان کی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ایوان میں آئے ہیں. جو سامنے اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں ان کے آگے آپ نے جو ہے وہ پیش کرنا ہے اپنا کام، یا آپ نے اپنی جو ہے وہ رداد سنانی ہے کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ عوام کے لیے یہ مسائل جو ہے وہ حل کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ چاہتے ہیں. اس پر ہماری جو نظر ثانی کریں اور اس پر ہماری جو ایک ہم نے یہ پوری ٹیم بنائی ہے یا ہماری یہ آرگنائزیشن چل رہی ہے یا ہماری یہ پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہے، یہ ہماری سیاسی پارٹی کو کریڈٹ جانا چاہیے. کسی سیاسی پارٹی نے دوسری سیاسی پارٹی سے بڑھ کر کام کرنے کی کبھی کوشش کی ہے سوائے لڑائی کرنے کے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تو دیکھا نہیں کبھی. بہرحال مجھے بریک لینی ہے احمد بھائی، تو جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ پھر دوبارہ، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. میرے پاس اس کے کو پتہ نہیں کوئی ہزاروں پوائنٹس ہیں جس میں بات کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ مجھے اب انڈیکیشنز آ گئی ہیں کہ بریک لے لیں، بریک کے فوری بعد اہم اور خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. میرے ساتھ رہیے گا.